الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين سيد الآخرين سيد الأكرمين سيد الأشرفين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں شراب عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجب پر قید مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک دو گون مل جائے تو سستی ہے ذی قدر وزیر احتشام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت جل وعلا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے اساتوں اپنے محبوب آقا دو عالم فخر معظم شفیع کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم سے ذکر پاک دی محفل کے اندر آمن دی اور ذکر پاک سن کے اپنے کلیجیاں وچ ٹھنڈ پاون دی توفیق عطا فرمائیے او محبوب جہدیاں شانہ رب نے خود قرآن مجید برہان رشید دی مقدس صورت کے اندر بیان فرمائیاں کہ الحمد للہ کے والناس تک مکمل قرآن جس محبوب دیاں عظمتاں دا تذکرہ ہے جس محبوب دیاں رفعتاں دا تذکرہ ہے جس محبوب دیاں شانہ ہی شانہ قرآن پاک بیان فرمائندہ ہے اس محبوب دا ذکر خیر کرن دی خاطر اللہ نے اسا کو موقع عطا فرمایا ہے الحمد دی الف تو والناس دی سین تک یہ صرف مبالغہ نہیں حقیقت پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کا نکھار ہے حضور دی عظمت دا تذکرہ ہے اگر قرآن مجید برہان رشید کو بندہ صحیح عشق اور محبت اچ بہ کے پڑھے تو نعت مصطفیٰ ہے ذکر مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ دی خیرات ہے اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس اپنا ہاتھ صحابہ کرام علیہ رضوان دے ہاتھ تے رکھ کے بیعت فرماویں طرف قرآن فرماوے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک وچ کنکریاں چاہ کے پھونک مار کے کافراں دو پھکامن طرف فرماوے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما
والے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زلف معطر کو سجا میں طرف فرماوے واللیل اذا سجا، جی اگر حضور رخ والضحا تو نقاب اٹھا میں طرف فرماوے والضحا یا فرماوے والشمس والضحا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اکھ مبارک دی نورانیت ظاہر فرماوے رب کائنات فرماوے ما زاغ البصر وما طغى، کہ اگر حضور نبی اکرم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینے دی بات آوے طرف فرماوے علم نشرح لک صدرک، یہ حضور دی کانڈ مبارک دی بات آوے طرف فرماوے ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ اگر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مبارک کا میں دی بات آوے طرف فرماوے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ یہ شہر پہلے بھی موجود ہا، قسمہ تے عزتاں دے قابل ای نہ بنیا جی میں ہن بنیا ہے، جدہ دے پیر تھوڑے جمعے نے سساں قرآنی چی شہر تا ذکر انہا لفظہ میں کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ الغرض خلاصہ ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید دا ہر جملہ ہر کلام دا ہر حرف آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی مدح و ستائش و تعریف ہے۔ یہ اگر کہیں لجپال عربی دو ہاتھ اٹھا کے جملے سخت علیہ طرف فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، میرے لجپال محبوب تو ہاتھ اٹھا کے انگل چاہ کے ہک انگل چاہ کے تو سخت جملے علیہ دے ابو لہبہ تا ہک انگل چاہتے میں رب بیا اعلان کریں دا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دوئے ہاتھ برباد تھی گئے تیرا کت نہیں بچیا جی میرے یار کو انگل کے اٹھائی گئے۔ تو خلاصہ ہے کہ پورا قرآن الحمد دی الف کو لے کے والناس دی سین تک حضور نبی اکرم آقا کائنات فخر کائنات شفیع کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی تعریف ہے۔ یہ اگر حضور دے اخلاق کریمہ دی گال آوے طرف فرماوے انکا لعلا خلق عظیم، محبوبہ تیرا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ پوچھا وجہ سیدنا فاروق اعظم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کل یہودی آگے پوچھے صف لی اخلاق محمد، اے عمر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اخلاق کا دسا تیرے نبی دا اخلاق کتنا ہے۔ کہ سیدنا عمر پاک فرماویں کہ بلال عالم منی بذالکا، وہ پچھڑ آلیا میں تو پچھتا ہے میں تے ایک بہادر جنا ہم میرا تا بڑا نام پہلے ہا بہادرہ نال ہر کہیں دا اخلاق چڑھنا ہوندہ ہے۔ اے اخلاق پچھڑائی تا حضرت بلال حبشی تو بن کے پچھ کہ جے کو سینے کوئی نہیں لیندہ دھر لوگ کریں دے ہم غلام سمجھ کے غلامان دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جے اگر اخلاق نبوی پچھنا ہی تا بلال دے دروازے دیوان سیدنا بلال پاک دے کو حضور دا اخلاق پسند تر کے درے بلال دے پہنچا مؤذن رسول پیا فرمیندہ ہے۔ یا اگر پچھنا ہی اخلاق لجپا در پیدا میں تا جاندہ باہر دا حال میں تا جاندہ باہر دے رنگ کو اندر دا رنگ باز اوقات بیا ہوندے گھر دا بیا تے باہر دا بیا ہوندے وان فاطمہ تو عالم منی بذالکا، حضور دی شہزادی تو کچھ حسنین کریمین دی والدہ تو کچھ سیدہ کائنات تو کچھ لجپا لربی دا اخلاق گھر بچ کی ہو جیا ہے۔ بندہ باہر تے سجنا بچ اپنے رنگ بے دکھیندہ ہے گھر بچ بے ہوندے دروازہ بطول تے پہنچا دروازہ کھٹکا کے دستک دے کے آتا ہے اے سیدہ کائنات اے حسنین کریمین دی والدہ مائدہ میں تیرے لجپال ابے دا اخلاق بدا پویدہ آواز آتی ہے علی عالم منی بذالک، میں صرف اندر دا دس سکتیاں یہ اگر اندر باہر کوہاں دے کچھ نہیں تو میرے شوہر کنے لگا بن حسنین کریمین دے والد ماجد کو لگا بن مولا کائنات کے لگا بن سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر دا حال بھی جان دیں باہر دا بھی جان دیں جو لجپال گھر بچ کیوں دیا اخلاق رکھ دائے تھے باہر کیوں دیا اخلاق جنا ٹردہ ٹردہ میرے آقا دے غلام مسلمانہ دے امام سیدنا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ بھی چادر ہوتے یا علی میں لجپال عربی دا اخلاق ودا کچھ دا سیدنا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یہ اگر تم میرے کو کچھ دا ہے تو میں ایک چھوٹی جی سوال تے چھوٹا جی ایک معمہ آپ کے سامنے رکھتا اے تو حل کر میں تیرا مشکل سے تیری پریشانی حل کریں گا۔ جی علی کیڑا سوال ہے؟ سیدنا علی پاک میں صف لی متاع الدنیا تو میرے سامنے دنیا دیا ساریاں چیزاں دی حد بندی دا کر کے دکھا دنیا دے درختاں دی حد دسا
دنیا دے پتیاں دی حد دسا ساری مخلوق دی حد تو بیان کر میں تے کل پال عرب دا اخلاق دسدا تو یہودی آج آ گیا ہوں کہ سجنا میں اتنا نہیں دس سکتا اتنی میری تعلیم قاری کہ میں گن گن کے دسا درخت کتنے ہیں پتے کتنے ہیں پانی کتنا ہے پانی دے قطرے کتنے ہیں پانی دے جانور کتنے ہیں اور بری جانور کتنے ہیں بحری کتنے ہیں مخلوق رب دی ٹوٹل کتنی ہے میں گنا تو عاجز میں حد نہیں بیان کر سکتا تو سیدنا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اچھا سن متاع الدنیا قلیل رب فرمایا دنیا دی ساری دولت تھوڑی چاہیے دنیا دی ہر شے تھوڑی چاہیے اے تھوڑی ہے اندی حد تو نہیں کر سکتا جب رب نے فرمایا انکا لعلا خلق عظیم اخلاق بڑا ہے اندی حد علی کی میں تک کر سکتا فرمایا لج پالر بھی جب رب فرماوے تھوڑی چاہیے فرمایا تو نہیں گن سکتا تو عاجز ہے جب رب فرماوے اے حضور دا اخلاق عظیم ہے فرمایا میں علی ہوں دی حد تے کٹی میں دساما میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام لجپال عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے بڑیاں شانہ عطا فرمائی آزادی طرفوں کو تہیاں ہن مگر وہ محبوب دی طرفوں ہمیشہ رحمت للعالمین تبویدہ سا کشان لجپال بڑا مہربان ہے تو تائیاں آسانی طرف موجل ذرا تم محبوب دا ذکر خیر سجا اپنے سینے کو لجپال عربی دا ذکر نال منور کر کے دیکھ پھر تیریاں مشکلات تیریاں پریشانیاں دا حل رب ذوالجلال خود بخود فرما دے سیدنا صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سجن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سنتی محبوب دی بارگاہ بھی چرد کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دل آدھا ہے یہودیاں مشرقین مکہ غیر مسلم لوگوں دے کھڑے ہو کے کعبے دی چھان تھلے میں توڑا ذکر نہ سنا اجے حضور دے غلامہ دی تعداد 39 نہ ہے اے ان دور دی داستانے جنہا 39 بھی کلمہ پڑھنا لے مسل تھایا حضرت صدیق پاک اجازت منگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اجازت بخشو میں کعبے دی چھان تلے کھڑے ہو کے مشرقین مکہ دے سامنے تھوڑیاں شانہ بیان نہ کرا لجپال عربی فرمایا غلامہ تے پتت ہے تے ظالم میرے دشمن ہیں تے میرے آندے بھی دشمن ہیں میں کو بھی تکلیفہ لیندن تے کو بھی تکلیفہ لیسن تو جو میرا ہے نہ منیا تا بہتری بھی عرض کریں دے حضور آج دل ڈاٹھا پوچھا ہے دل لے انہا کو تھوڑیاں شانہ سنا ما چاہ اجازت عطا فرماؤ چاہ جنہاں کو تھوڑیاں شانہ میں سنا ما چاہ لجپال عربی فرمایا صدیق جی اگر تیری تمنا ہی میں تمہیں تے کو اجازت دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کنے اجازت گن کے آپ بیت اللہ شریف پہنچے مشرقین مکہ اپنے اپنے کمت ہن سیدنا صدیق پاک نے حضور دیا شانہ بیت اللہ دی چھان تلے پڑھنی ذکر نبی شروع کیتا ہے جس وقت مولا کائنات مقدس منن والے اور سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جگہ ذکر مصطفیٰ شروع کیتا ہے ظالمہ کو بھا لگ گئی ہے جیدے کرنے آواز گئی ہے وہ بھج کے آیا صدیق پاک کو مارن بستا تکلیفہ دیون بستا کہیں کیا کیتا حتیٰ کہ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان تو خبر پہنچی جو صدیق جہال بے حال ہے ان کو بے ہوش کی تھی کھڑن مار کے سجائی کھڑن آپ کا خاندان آیا تے آپ نے جس وقت چھڑوایا نا تے آپ دی حالت پریشانی لٹھی تے فوراً اعلان کیتا جے اگر سادہ سجانی دنیا کو پردہ پا گیا تو تھوڑے فلانے کو اساں مار کر اسا اتنا ماری آئے سارے خاندان دے بندے کو خاندانی ہی غیرت ہے انہوں دی خاندانی غیرت دی بنیاد تے جے اگر سادہ سجان یہ تکلیف اتنی دنیا کو رخصت ہو گیا اسا تھوڑا فلانا بندہ مرے سو ان کو بھی کہنا رہا دے سو کہ میں آتے ہی صدیق پاک کو جلے چاہتا تھے آپ کو اتنیاں مارا ظالمیں دیتیاں کہ آپ کا روح زیبا اتنا سجیا کہ نک مبارک لک گیا سو لٹو نکل اے تکلیفاں لجپال عربی وستے برداشت کی تھی آئی حضور تے غرانے نے حضور تے سجنہ نے کی تھی آزاد پتہ نہیں کہڑے پاسے کو پہ سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بڑی شہزادی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے شکم کے پیدا ہونے والی آپ بیت اللہ شریفن ہجرت واسطے مجبور ہم آپ دا گھر والا آپ کو
کو ہجرت کی اجازت نہیں دینا غزوہ بدر کے بعد حضور نال معاہدہ کیا کہ لجپالا تھوڑی شہزادی کو اجازت دے ساں جناب دی شہزادی حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت فرماون واسطے زینب پاک حضرت سیدہ خاتون جنت دی وڈی ہمشیرہ ہے ہاں یہ وڈی ہمشیرہ ہے ایدے اللہ نے ایک بیٹا ایک بیٹی عطا فرمائی بیٹے دا نام علی ہے بیٹی دا نام امامہ رضی اللہ تعالی عنہما تے بیٹیوں لجپال کو اتنی پیاری حضور اپنے ہر نواسے نال پیار کریں حضرت علی پاک حضرت زینب پاک دے شہزادے ہیں حضور جلے والے اٹھتے ڈاچی مبارک تے باہ میں نام کو پچھو نال ملہا کے ٹور دے ایک روایت تھی کہ ڈاچی تو جھان پہ زمین تے آگے تے اللہ کو پیارے ہو جائے بھائی روایت تھی کہ وہ علی پاک میدان یرموک دے اندر جنگ یرموک وچ شہید ہو کے جام شہادت پائی تے شہزادی ہے جدا نام امامہ اے بھی حسنین کریمین دی سچی مساتی حضرت زینب پاک دی بیٹی ہے لجپال دی لوہتی ہے لجپال مسجد نبوی شریف وچ نماز پڑھنا میں نا تو منڈیاں تے جا کے آتا حدیث مبارکہ دی کتب دے اندر سیاست وچ بھی موجود ہے منڈیاں تے حضرت امامہ پاک کو جا کے آ میرا اللہ اکبر کرے نہ وہ منڈیاں تے بیٹھی رہے امامہ پاک منڈیاں تے سواری فرماوے لجپال رکوع تے منن تے وقت اپنے مبارک ہتھاں نال لہا کے زمین تے بڑھا میں چوت رکوع فرماویں سجدہ فرماویں وقت حضور کھڑے تھی میں وقت چاہ کے منڈیاں تے چڑھا بڑھا میں حضور نے اپنے ہر شہزادے تے شہزادیاں نال پیار دی حد کر چھوڑی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادی حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنہ ہجرت فرما کے آندیاں پیان ظالمہ کو پتہ لگا انہاں بندے بچھو بھیج دیتے حبار بن اسود نامی بندے نے حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ ماریا جن دی وجہ تو آپ دے جسد پاس تے تکلیف ہے اور آپ دا حمل ضائع ہوا حضرت زینب پاک کو زخم آیا تے انہاں دے نال جڑا بندہ ہا جڑا گھن کے بھی آندا اون پھر تیر کر دے ہوا کہ ظالموں نکل ونجو نہیں تے تیرہ نال میں کھا کو پرو چھڑے سا تک نہ بچے سا پھر انہیں بڑی مشقت کے بعد اجازت دیتی حضرت زینب پاک کے لئے تکلیف چاہ کے پریشانی دے عالم حضور کے سامنے آئیاں لجپال عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منہ مبارک وچ جملہ نکلیا ہیا خیر بناتی مصیبت فیا ہیا افضل بناتی مصیبت فیا میں میری او سونی تے بہتر تے فضیلت علی شہزادی ہے جو میرے راہ تے تکلیفاں اٹھاونیاں چاہیے میرے راہ تے مصیبتاں جامعہ پہ گیا میرے راہ تے مصیبتاں چاہتے ہیا خیر بناتی ہیا افضل بناتی ہے میری شہزادی بڑی فضیلت تے شان والی یہ وہ شانہ والی ہے جنہیں دنیا تو پردہ پہنتے ہیں لجپال اپنی چادر لہا کے کفن عطا فرمائے دے یہ وہ شانہ والی شہزادی ہے قبر کفن فرماون واسطے لجپال پہلے آپ قبر وچ مزار انور وچ حضور تشریف فرما ہوندے اور جلے باہر آندے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے صحابہ عرض کرندے یا رسول اللہ تہاڈی شہزادی ہے پہلے تھوڑے جے مونجھے ہاوے شہزادی دے فراق وچ ہن مزار وچ نکلے ہو مونجھ دے آثار نہیں خوشی دے آثار نہیں وجہ کیا ہے لجپال فرمایا ہاں صحابہ میں مونجھا ہوں جو دنیا دے اوتے بڑیاں تکلیفاں میرے راہ تے چاہتے نے پتہ نہیں قبر دی تکلیف نہ ہوے جلے میں قبر وچ گیا رب دی بارگاہ وچ التجا کیتی میں مالکہ میری شہزادی ہے مالکہ میری لخت جگر ہے تو فرمایا رب ذوالجلال دی طرف مجدہ آیا محبوبہ تیری شہزادی ہے کہ حیات تیرا حسن ہی رکھتے ہیں لجپالا تیری لخت جگر ہے تیرا رہایا حسن ہی رکھتے ہیں لہذا قبر دی مٹی بھی ادا حیات رسی مجھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و سرکار دی راہ دے اوپر تکلیفاں ہر کئی برداشت کیتیاں حضور دے خاندان بھی فرمائیں حضرت صدیق پاک دا خاندان آپ کو چاہ کے گھر گن گیا منہ مبارک چھوٹا ہے چلے گھر پہنچا اماں کوشاں بیٹی کریں دی ہے ٹکوراں بیٹی کریں دی ہے علیندی بیٹی ہے مگر صدیق پاک دی دنیا دے اوپر فی الحال عالم استغراق دے اندر اماں نال حال نہیں بڑھنے دے منجھے بیٹھن تھے پریشان ہی اماں صاحبہ جلے ویلے آپ کو کھلی صدیق پاک دی اماں دی طرف نظر دوڑی اماں کیتا نہیں بلکہ صدیق پاک سب کو پہلے کیتا اماں میں کو میرے لجپال عربی دا حال نے میں آج محبوب کو تا ظالمہ نہیں دکھایا صدیق عجیب عشق تیرا عجیب محبت تیری عجیب پیار تیرا تو اپنے درد یاد کرنی اپنی تکلیفاں یاد کرنی اپنے دکھڑے یاد کرنی اماں کریں پوچھنا لجپال عربی دا اماں آ کر پہلی پترا تے عید راہ تے ستائے نے واتی ہوں کو یاد کی تھی
جلدی خاطر تے کو تکلیفہ ملن وقتی وہ یاد بھی آدھے اممہ باقی گالی چھوڑ میں کو لجپال دا حال پوچھ کے دے بان عمر پاک دی بھیڑ کلمہ پڑھی بیٹھی ہے اور ایسے سیتے کو میرے کول نہ بائے ہوں میں کو میرے محبوب دا حال گھن کے دے آپ دی اممہ صاحبہ ٹور پہیاں حضرت عمر پاک دی ہمشیرہ کرنے بھائی کے کچھ دیاں انہاں کو بھی حکم آ جو حال ایمان ظاہر نہیں کرنا لکامنائے حالات اوکھے سیدنا عمر پاک دی ہمشیرہ ایمان مکئی بیٹھی ہے ماون کے پنجی صدیق پاک دی کیا ہے فاروق اعظم دی ہمشیرہ 10 محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھا رنگ کی ہے میرا پتر ڈاڑھا اوکھا ہے کچھ دا ہوں دا پہ آپ فرمیدن کہ جل میں تیرے پتر کو لکھا تا صحیح کی ہو جیا رنگ جلے آئیاں صدیق پاک کو لٹا تے صدیق پاک نے عمر پاک دی بہن تو نگاہ دوڑائی کہ پچھیا آئے عمر پاک دی ہمشیرہ لجپال عربی دا حال دینے ہاں انہیں اشارہ کیتا تیری اممہ بیٹھی ہے کلمہ کوئی نس پڑے آ جا کتائی راز آؤٹ تھی ویسی آپ نے فرمایا اممہ کنے نادار اممہ سادے نالے اممہ سادے نالے راز آؤٹ تھی چیزیں اس وقت حضرت عمر پاک دی ہمشیرہ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے فرمایا لجپال عربی دار ارکم دے اندر بسلامت موجود حضرت عمر پاک نے حضرت صدیق پاک نے فرمایا اچھا اممہ ہن میں کون ہے تگین جو ماں دیئے پترہ کوئی دوائی تک کھاچا کچھ چیزاں استعمال تک کرچا کچھ زخم تازے تیرے تا چھٹ کو ہیں پر میں نے اممہ اللہ دی قسم ہے اتنے تک کوئی شاید نہ کھا سیاں نہ پی سیاں جتنے تک محبوب عربی دی زیارت میں کھامن بھی حرام پیمن بھی حرام ہے اے دکھڑے درد سارے ٹر میں سمجھنا لگا اور عربی دی زیارت دی کل مصیبت بعد کا جلد اب مہا حضور کے غلام دا لجپالا تواریاں زیارتاں دی پویں مصیبتاں ٹل ویندیاں اممہ لٹا پتر ہون نہیں چلدا کوئی راہ کہیں نہیں رہ گیا جلے رات دا اندھارا تیا لٹے سے دشمن سم گئے وسن پتر کو نال گھن گئی ہے دار ارکم پہنچن لجپال عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجودن حضرت صدیق پاک جلے سامنے تھے حضور نے کھڑے ہو کے صدیق پاک کو سینے لایا ادو اتھرو لجپال دے جاری ہم ادو اتھرو صدیق اکبر دے جاری روحیں روندے پہ لجپال محبتہ وچ کہ خلق عظیم کا مالک رحمت للعالمینی دی بنیاد تے بھی رہا صدیق تو کیوں مونجھائیں تو کیوں پریشان ہے تے کو کڑے پریشانی ہے صدیق نے اظہار کیا یا رسول اللہ میری پریشانی ہے کہ میں تمہارا غلام بن چکا میری اماں کلمہ نہیں پڑھیا میں کوئی یہ پریشانی ہے کہ آپ میری اماں تے نظر رحمت فرما چاہے غلام بن کوے پانی تھوڑی بن کوے کلمہ پڑھ گندے میں کو اپنے دکھڑیاں دی کہانی اپنی بکھ دی کہانی اپنی مصیبت تے پریشانی دی کہانی بس ایک تھوڑا غلام جو ود ویسی میں خوش نہیں ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام لجپال عربی دے غلامہ دا اے انداز وفا تے انداز محبت ازادیاں کمیاں کوتاہیاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وکدا وکدا اس وقت جی میں آج کل بھی اللہ تعالیٰ اس وبا کو سارے ملک سے حفاظت فرما بالغ ہوا تھی میں منڈیاں ہچ وکدن حضرت زید بن حارثہ اغوا تھی گئے نانے حال باغ ہن کے بھی ویندی ہے کہ ظالم کھس گدا اغوا تھی گئے کسیج گئے لٹیج گئے منڈیاں ہچ وکدے رہ گئے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وکدے وکدے در مصطفیٰ تے پہنچ گئے لجپال عربی دے قدمہ وچ آگے حضرت زید بن حارثہ کہ ادو ابا او مونجھا ہے گلیدہ بتا ہے بہت بڑا شاعرہ کہ اپنے اشعار لکھدا بتا ہے پتر تے فراق تے مونجھ کہ آدھا بتا ہے کوئی تا نصاب ہے میرا پتر زندہ ہے یا ٹر گیا زندہ ہے تا گولا ٹر گیا تو میں آنکھ تانگھر چھوڑ دے ماں کوئی زندہ دی خبر بھی نہیں لیتا موت شدہ دی خبر بھی نہیں لیتا میں پیوں واسطے آنکھ بن گیا نہ زندہ دی خبر ہے نہ موت شدہ دی خبر ایکری کہیں آنکھ خبر دیتی حارثہ تیرے پتر دیاں اطلاعاں چاہی بتا تیرے بال دیاں خبراں چاہی بتا دس یارہ کتا ہے اور مکہ پاک بھی دھرتی ہے لجپال عربی ہے محمد ناحس کائنات جادو کرا دیئے وہ آدھے میں امام الانبیاء ہوں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قدمہ بھی تیرے پتر کو میں دیکھ کے آیا حضرت زید دے ابے نے تیاری کی تھی پتر کو نال لایا بھرا کو نال لایا جلو یار پیسے چاہیے دوں وکدا جو گئے آخر ملک دی بیٹھا اسی میں تو نہیں رہتا پتر چھڑوا کے آؤں سامان چاہ کے لجپال عربی دے قدمہ بھی حاضر تھے اے میرے آقا دیاں شانہ ہیں جی تو تائیاں صادق پلو بچن کمزور ہے آزادیاں ہیں لجپال دی تربت رامتہ دی چھلتے رسول پہنچ گیا حضرت زید بن حارثہ دا والد مستدرک نے بھی یہ روایت نقل کی ہے جلے اتنا پہنچا کہ آپ اتنا گئے لجپال عربی دے سامنے سلام کلام کیتا حضور کو عرض کرے دیں یا رسول اللہ میں حارثہ ہاں زید خالق البیٹہ اندہ ابا ہاں اے اندہ چاچا اندہ بھرا ہے
لجپال فرمایا زائدہ سنان دے ابا ہے؟ جی حضور میں جاندا اے میرا ابا ہے، اے میرا بھرا کڑے، اے میرا چاچا کڑے۔ سرکار فرمایا ملیا کیوں نہیں بات ہے؟ سلام کیوں نہیں بھی کتاب میں گلکڑی کیوں نہیں بھی پاتی؟ حضور تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں تھوڑی مٹھی گفتار چل دی ہوئے میں اٹھی کھڑا بے ادبی ہے، تھوڑی محفل تھوڑی اجازت دے بغیر ابے واسطے بھی اٹھنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ سونا اجازت ہوگا تو میرے کو ماں سرکار فرمایا ہاں اجازت ہے۔ حضرت زید پاک اٹھی کے اپنے والد نالی ملاقات کریں دن، برات چاچے کو مل دن، وقت بہ گئے دن، انہاں دی گفتگو حضور دے نال ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ دی کہ پتر بچھڑ گئے، مجھے ہیں طبیعت اوکھیاں ہیں نہیں نبدی، اچھا کوئی اطلاع ملی ہے حاضر ٹھیک ہے، مہربانی کرو جیڑے پیسے گھن دے ہو گھنو سادہ لال صاحب کو بلا رہے، جتنا معاوضہ گھن دے ہو گھنو سادہ لال صاحب کو بلا رہے۔ لجپال فرمایا میں دنیا گھنن نہیں بلکہ میں خیراتاں بنڈن آیا، میں خیرات لوگوں کو گھنن پیسے گھنن نہیں آیا، بلکہ میرا در یہ آقا دا در ہے، شاہ تے بادشاہ دا در نہیں، خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں۔ اے تے گھنن والا نہیں ہے در، بیمان والا در ہے۔ فرمایا حادثہ میں پیسے نہیں گندا، ہاں تیرا بال ہے تیرا لال ہے، اے بھی تے کو سنجاتی بیٹھے تو بھی سنجاتی بیٹھے، بس میرا ایک کو انداز ہے، یہ اگر اے تے کو چن دے تو میں کو اجازت لینا، یہ اگر بیدا نہیں تو میں اپنے در کو دھکے دے کے باہر نہ کھڑے۔ میرے نالو بیٹھے پیار کریں گا میں کو دھکے دے کے، آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ پہ تلوار تیرا۔ حضرت زید دے ابے جلے سے آگے بتا کریم ہے ودا مہربان ہے، پتہ نہیں پیسے گھن کے پیسے بھر کے گدہ وسیع کے مفت پیا دیتا ہے تے پوترے خوشتی کے پوترے پیو دی تانگ ہو دیئے بچھوڑا ہے ارسد آج سے ملن واسطے مونجا بیٹھا اسے ادھر کہتے بھر کے آسی پیو دو، لیکن ان کو پتہ کوئی نہ عشق مصطفیٰ دے رنگ کو جاور ہو دے، عاشقاں دے ٹھنگ کو جاور ہو دے، انداز پہ محبت دا رنگ کو جاور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے زید ابے کو چنے تیری مردی، میں محمد عربی کو چنے تیری مردی، ابے دا ونیا کیا کوئی اختیار ہے، تھائی رامے در مصطفیٰ دی خیرات کھانے تے کوئی اختیار ہے، وانجی میں دل راکی۔ حضرت زید پاک کے فرمایا حضور ما انا بالذی اختارو علیکا اہدا، سونا تھاجے ہوں جائیں ابے کو چون گھتا نا انصافی عشق دا تقاضا ہے در مصطفیٰ تیرا ہے۔ لجپالا مانا باللذی اختارو علیکا اہدا، تیرے تو چنگا تو کوئی کہہ نہیں، جدا سب تو چنگا تھوڑی ہستی ہے، سب والا آپ کی ذاتیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور میں کو کچھ نہیں چاہیے، بس اپنے در کو دھر دھر نہ کرائی تھا ارادہ دے گا۔ لجپال عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے حضرت زید دے والد حادثہ نے آکیا غیلہ کا افسوس ہے پترہ، تو غلامی کی زندگی پسند کریں دے، آزاد رہنا پسند کریں دے، غلام رحمان پسند کریں دے، کہیں در نوکر بنا پسند کریں دے، اپنے گھر تا بادشاہ بنا تے تو پسند کریں۔ اور میں ابا یہ غلامی تا ہزار شاہیاں تو افضل ہے، یہ غلامی تا ہزار بادشاہیاں تو افضل ہے، یہ غلامی تا صدقے تا سب کچھ ہے، میں ادھر نہیں چھوڑتا۔ جلے پیو کو یہ جواب ملے آتے حضرت زید ہاتھ رب کے لجپال عربی فرمایا اے لوگو این شہزادے کو عام نہ سمجھائے، ابنی میں ان کو اپنا شہزادہ تے اپنا پتر بڑا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام دا تو تا خیراتی رنگ دی ملتی، ہندیاں کرم نوازیاں تے رحمتاں تے ہی رنگ دیاں ہیں، کوئی اتنا دل لا کے تا دیکھے پھر دیکھے کی میں خیرات دیاں، مقدس باراتا آندیاں تے بدلے دیاں چھوڑیاں کو آندیاں تے آزادیاں کو تائیاں۔ اصلا لجپال دے در کو چھوڑیا در در دے دھکڑے کادے سے، جنہاں ان در کو نپیا جنگل دے شیرہ میں انہا حیاء کیتا، درندیاں بھی ہوندہ حیاء کیتا، بلکہ بکریاں بندے جاہن چرندہ نہر کڑائے تو بانی لجپال دیاں زیادتہ کریں دیں تو میں تیری بکریاں چرندہ۔ آج یہ داستان میں تو آپ سنی اسے جن نہر کڑا آدھا ہے بانی تو حضور دیاں زیادتہ کرا تیری بکریاں میں کڑا چرندہ۔ ہاں جی ایک در مصطفیٰ دی غلامی کا نتیجہ ہے، یہ اگر حضور دے درد غلامی نہ ہوئے تو کائناتی چیز کا نہیں لگ دیا۔ ایبتغون عندہم العزہ، تسا دشمنان خدا تو عزت لگ دیو،
فرمایا نہیں فإن العزت للہ جميعا اس کا ملڑیاں رب دی بارگاہ کو جڑا رب دے محبوب دے در میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام لجپال دی بارگاہ وچ بندہ حاضر ہو کے صحابی حاضر ہو کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نو اٹھن تے دوہیں چھتے تھی کہ اپنی زبان تے میں اپنی کو تہیاں بیٹھا رسنا کہ ساریاں کو تہیاں تے ادھر کرم کتنا ہے صحابی عرض کرے حضور دو اٹھن دوہیں چھتے تھی کہ نیڑے نہیں آمان دے میرے بالاں دا ذریعہ معاشتہ اٹھن بار لدے اللہ ہم کچھ کمائی تھی پہنچے بال روزی کھا پاندے سونا اٹھ نیڑے نہیں آمان دے اوکھے تھے گئے حالات اوکھے تھی کہ گھر دے روزی دا معاملہ تنگ تھی گئے تے ایمیں کیتے سے 4-5 سجن اٹھے تھی کہ اٹھا کو حق لے سے حق لے سے ایک حویلی چمائن بھکے سے سونا اٹھ چٹے دے کڑن حویلی بھی بھکے کڑن کرم نوازی فرماؤ ساری پریشانی کا حل فرماؤ جا یار صحابہ دا مزاج تا دیکھنا حضور دے غلام کہ لجپال عربی آئے تہن نماز روزہ زکاة واسطے بلا ڈاکٹر بن کے دنیا دے مریضاں دا علاج کرن کنن نہ بظاہر صحابہ کرام علیہ الرحمن نے کیسا بات فرمایا ہاں بظاہر تو رب دا حکم جن کے لیکن حقیقت تے ساریاں طاقتاں دے مالک کافیاں ہر شے ونڈی آ ساتھ کو پتہ ہے سارے بعد بیمار ہونے بھی در مصطفیٰ تو شفا ملتی ہے سارا ماں بیمار ہونے بھی در مصطفیٰ تو شفا ملتی ہے ساری دل بیمار ہونے بھی در مصطفیٰ تو قرآنیت لگتی ہے یہ اگر ساتھ بال نہ ملن تا سا در مصطفیٰ تے آکے سوالی رب دے بڑھتے ہیں حضور دا صدقہ ساتھ اللہ لال بھی عطا یا رسول اللہ میں آیا بیٹا میرے لئے اٹھن اوکھا کی تھی بتا لجپالا کرم نوازی فرماؤچا میری پریشانی حل فرماؤچا لجپال فرمایا غلامہ مونچا نہ تھی صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو سجنو جلو سجن دی پریشانی حل کروں باقی کم بعد صحابہ کرام علیہ مرضوان نال چل پہ لجپال عربی جلے پہنچنا ہوں مقدس حویلی تے اوشانہ والی حویلی جے کو حضور میں اپنے قدمہ نال رہ گئے انشاءاللہ ساریاں حویلیاں بھی کریں آباد تھی پومن سرکار دی نالے میں پاک دا ساتھ کریں حضور سادے بیڑے وچ بھی پھیرا پامن چاہ ساریاں سن حویلیاں آباد آجی جیڑے گھر دے اندر حضور دا پھیرا نہیں سمجھو سن جیسے جیڑی جھوپڑی دے اندر لجپال قدم چا رکھے ہو جھوپڑی کائنات دی اعلیٰ ترین محل دے برابر بھی نہیں ان تو بھی زیادہ شاندار محل بھی ہوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور محل تو بھی زیادہ شاندار تو لجپال عربی صلی اللہ علیہ وسلم مقدس حویلی دے قریب آئے کہ آپ نے دروازہ کھولن دا ارادہ فرمایا صحابہ دیاں چیخاں نکل گئی ہیں یا رسول اللہ اے اٹھن چھتے تے کڑے انسان نال بھڑ دن کتیں تھاکو تکلیف نہ دے صحابہ کرام علیہ کتنا حیاء حضور دی ذات اقدس نال اتنا پیارا کہ کتیں تکلیف حضور کو کنڈا تک نہ لگے کنڈا تک بھی نہ لگے ایسا بدبخت ہے جو حضور کچھ مجھا کیتی بتے ہیں ہاں جی ایسا امتی ہے نا جی بروز قیامت حضور اکثر نماز پڑھی ہے تائیں کیا نہیں پڑھی تائیں بھی نہیں پڑھی تائیں بھی نہیں پڑھی بس خوش دیسن جا دل دے اندر پریشانی آسے یہ تاثر بدبخت ہیں جی حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 1000 رکعت نفل پڑھتی ہیں 5 نمازاں پڑھ کے بھی رات کے 1000 رکعت صاحب المستطرف لکھیا ہے واقعہ رابعہ پاک کرنے کہیں پوچھے آئے رابعہ ایدی ثواب دی لالچ پہ گئی ایدی جنت دی متلاشیاں پڑھ گئی اچھا کوئی محل گننا چاندی راجناوی تھی تا جنت تے ہوتے اتنی گننا چاندی جو 1000 رکعت نفل چاندی حضرت رابعہ پاک فرمایا نہیں سمجھے لے تسر ذالک رسول اللہ میں تے سارا کچھ اللہ دے رسول کو خوش کرن واسطے کرے رابعہ نماز اللہ رسول اللہ کی میں خوش فرمایا قیامت قائم ہو سی انبیاء دی جماعت ہو سی آدم پاک کو لے کے عیسیٰ پاک تک ساریاں ہستیاں موجود ہو سی موسیٰ پاک بھی وچ موجود ہو سی سرکار میری طرف اشارہ کر کے یقولو للانبیاء انبیاء کو فرمایا سن آئے آدم کو لے کے عیسیٰ پاک تک میرے سجنوں تے میرے سنگیوں تے جماعت انبیاء اکرام اللہ نبی جناب علیہ التحیت والسلام دیکھو تا صحیح موسیٰ پاک کیوں آتا ہمیں 50% 5% دیکھ تا صحیح میری ایک بانی دا اے رنگے 5 بھی پڑھ دیئے 1000 بیاں بھی پڑھ دیئے فرمایا اتنی گال کر کے لجپال خوش کی پوشن بس میں 1000 رکعت حضور کو خوش دیکھنے واسطے کہ خوش کرا جنت رب اپنے فضل نال دیونی ہے بلا میرے سجدے ہو دی جنت کا مقابلہ تا نہیں کر سکتے اے ساتھیاں سستی ہیں سجدہ حضرت سیدنا سری سکتی حضرت جنید بغدادی دا ماما بھی ہے جنید بغدادی دا پیر تے مرشد بھی آپ فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں میں بہت بڑا کاروباری ہم نماز کوئی نہ پڑھتا گل بڑی توجہ نال آج دا معاملہ معاشرہ بھی حال چاہ گیا ہے ایسا لوگ بھی
کاروبار کو فرصت ہی نہیں ملتی خیال ہے ہوندہ کہ میں نماز تے ویسے گاہ کہت ویسے کی میں دیس آپ فرمائیں کوئی آوے ہاں وستی دے سارے سجن سن کے یارو نماز پڑھی کر ٹائم بے نمازی دی نحوست کی دے ساکو غلط نہ کرے نماز پڑھی کر فرمائیں میں سارے کو ایک کو جواب دے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں کی میں پڑھا وقت ہی نہیں بچدا میرا یا گال تشاکرہ کی میرا مالک رعایت کر نمازاں شام جان کر دے جو روٹی شام دی پوری کریں دے شام دی شاکرہ سوچ تو صحیح تو نمازیں کو پچھو تے رکھ دیں روٹی دا بھوک کر لائے نمازیں دی اوقات بھول گیا روٹی دے پیٹ دے بھوم رزق تغاب نے فرمایا واللہ خیر الرازقین ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزق میں آپ دے منائے کہ وعدہ خلافی کریں دا نہیں کہندا جتنا ہے ان کو اٹھا دے تم کیڑے پاسے ٹور کیا ایک کوئی چھانتی ہے بلا نمازاں کو پچھو دے پتا کریں دیں ٹکر دا آگو تے بانا ہوتا کریں چھوڑ روزی کو تو رب دا بان رب تے کو سب بتا سکتا تو اپنی ذمہ داری کر تیری ذمہ داری ہے رب کی عبادت اے رب نے اپنے ذمہ کے چاہتا رب کی ذمہ داری ہے تیرے گھر تیرا رزق پہنچا تو ان کی ذمہ داری کو چاہ کے اپنے آپ کو پریشان نہ کر تو اپنی نبھا اور بھیسی تیرے نام اسا اپنا مقصد بھول کے بتائیں تو بار کے حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ آپ فرمائیں سارے سجان دے محلے دے بزرگ بستی دے بزرگ ایک اللہ دے نیک بندے کو ٹر گئے جڑا سب دے نزدیک موت خبر رہا میں بھی ان کی عزت کریں دا ہم سونا سیاں سارا محلہ نماز تے آندے سری نہیں آندا جلو ٹر جلو کہ دیں ان دی وجہ تو رب ناراض تھی گیا بستی برباد تھی گئی ٹر جلو سری کو آنکھوں نماز پڑھے اللہ دا نیک بندہ ٹر گیا حضرت سری سکتی فرمائیں میں اپنے کاروبار وچ مستم جڑے ٹر کے آیا نا کہ آدھا ہے سری شکتیاں نمازاں نہیں پڑھتا سجن مجھے نماز پڑھی کر آپ فرمائیں میں اپنے رنگ وچ اپنے لے وچ کھڑا میں کسے میرے کو وقت ہی کوئی نہیں نماز پڑھنا ٹائم ہی کوئی نہیں نماز پڑھنا میں کی میں نماز پڑھا آپ فرمائیں بزرگ نے میرے کاروبار والے پاسے دکان والے پاسے مکمل طور تے توجہ نال نگاہ کی تھی دے کھڑن ہر شے میں سمجھے شاید کوئی شے گھننی ہے میں کہ سونا سجن کیڑی شے گھن دے او ایویں نہ لفظی بڑا لمبا کاروبار ہے میں کو دسو میں تو دے دا آپ فرمایا سریا میں دیدا کنا تیری دکان وچ واش روم تے لیٹرین کیڑے پاسے بیت الخلا تیرے پاسے حضرت سری شکتی فرمائیں میں آ جاؤ بزرگا پیشاب ہے تو باہر لگاون اتنا لیٹرینا کوئی نہیں ہے کاروبار دا مرکز ہے دکان ہے تے بزرگ آہ بھر کیا کیا سری شکتی آ کے تو بھی تا انسان ہے پیشاب واسطے تا ٹائم ملوے دا رب دی نماز واسطے ٹائم نہیں ملتا پیشاب واسطے تا کاروبار چھوڑ کے بیٹھا ہے رب دی نماز واسطے کاروبار نہیں چھوڑتا کیا رب دی نماز کو پیشاب کرنے بھی خرچ سمجھے بس فرمائیں چیخاں نکل گئیاں کاروبار چھٹ گیا بھجیاں رب دی بارگاہ وچ حاضر کیاں پہلے تے ہم کاروباری پھر رب شامہ ہو جتیاں کہ حضرت سری شکتی بن گیا جنید بغدادی جڑے بھی میرے پیراں تلے آ کے میرے غلام بن گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سادہ مزاج بدل گیا آسان طور پر پہ پاسے حضرت عمر بن عبدالعزیز جلے دور دے اندر شیر تے بکری کٹھے چرتے شیر کو جرت نہیں ہوندی بکری کو بن کے دکھاوے چاہ عدل و انصاف اتنا آپ پڑھتے ہم صاحب البدایہ و نہایہ لکھے آپ کو پیو آپ دے والد عبدالعزیز جڑیاں گورنر ہن علاقے دے انہاں استاد کنے بھیجا بن پترا پڑھ کے آپ فرمیدن میری زلفاں وڈیاں ہن وال وڈے وڈے ہکری دھاتا تے دھا کرے میں زلفاں کو سجدہ کڑا ہم تے ادھر تکبیر تحریمہ شروع ہو گئی میں نماز دی پہلی رکعت رہ گئی نعرہ عمر بن عبدالعزیز دی پہلی رکعت رہ گئی جلے نماز مکمل تھی استاد رٹھا میں سلام پھیرے شاگرد کھڑا کیا کڑے انہا مطلب ہے نماز میرے کٹھے ساری نس پڑی تے استاد پوچھنا کیتا پترا آج خیر ہے نماز دی پہلی رکعت جب تکبیر تحریمہ آپ پوچھا تکبیر تحریمہ بھی چھٹ گئی ہے پہلی رکعت بھی چھٹ گئی ہے خیر تائی کیوں عرض کریں دے استاد جی میں دھاتا ہوں غسل کیتے میں کنگھی کریں دے ٹائم اتنا دیگے جو پہلی رکعت رہ گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے استاد نے انہیں پیو دو خط لکھا سیاحت والے پترے کو والے دی سجاوٹ جی وقت اتنا لگتا ہے نمازاں دی قدر بھول گئے والاں دی سجاوٹ دی قدر ہے نمازاں دی قدر بھول گئے عبدالعزیز آ اے تیرے پتر دا رنگ ہے آپ فرمائے دینا جے بچپنا ہاں سکھدا وضاہاں جلے ابے میرے دو خط پہنچانا ابے سے میرے ایک اپنے سنگتی کو میرے ایک سجن کو بزرگ کو کچھ پیسے دیتے فرمایا وان اتھوں جلدی وان کے میرے پتر دے والائیں چو نب کے پہلے وال کٹی پیچھے میرا سنیہ دے پہلے ان دے وال سارے کٹی گنجا کری
کہ پیچھے سلیحہ دے بھی کہ ہمارا تیرا پیو عبدالعزیز بھی آتا ہے جیڑی شاید کو رب کے رکے سی تیرے نیڑے نرا بانٹے سا جے اگر بال نماز تو رکھنا تاج بال کہنی کل کوئی میں شاید رب کے راہ تو رکے سی تو میں اکمی چھک نہیں سیاں جے اگر رب کے راہ تے چل سے تو دنیا دی ہر شاید تیرے یہ اساڑا میجار ہے یہ اساڑیاں حالتان ہن تے اساڑے گھر اتنا قرآن دی تلاوت ہے نہ رب دی نماز ہے نہ حضور دا ذکر ہے نہ خیرات ہے اساں سارے پیو ماں دی قدر ہی کوئی نہیں ابا بڈھڑا ہے کوئی قدر و قیمت کیا نہیں کاش تو کچھ لجپال عربی تو سرکار فرمائے نماز عشاء ہوئے حضور دے مقدس انداز دیکھو تربیت دا امام الانبیاء ہوئے جہاں خادم حضرت سیدنا جبریل پاک ہوئے ان سیدنا جبریل ولد لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل پاک کی جہاں خدمت واسطے پیدا کیتے گئے لجپال عربی فرمائندہ ہے نماز عشاء ہوئے تے میری اماں ہوندی ہوئے میں نماز پڑھا اللہ اکبر تے الحمد شریف شروع کرہا اماں فرمایا یا محمد میں ہوا نماز اچھا اماں سجدے جو کاش میں کوئی موقع ملیا میں میرے نماز چھوڑ کے اماں دی خدمت لقل تو نام میں نماز چھوڑ کے آقا اماں حاضرہ تو اپنا کام دس میں تیرا کام تیری خدمت پہلے کرے دا رب دی نماز دا وقت ہے کیا نماز پڑھ گئی سے لجپال امام الانبیاء ہو کے سکھ دے گئے جو اماں دی خدمت دا موقع میں کو مل کو گیا تو تے ماما دیا خدمتاں دا موقع رب دیتا تو تے ماما کو ستامن دے چکرہ دے لگے مسلمان تیرا یہ مزاج نہ تیری یہ رنگ نہ ہم تیری یہ عادتہ نہ ہم تیری یہ کیفیت نہ ہی جڑے پاسے تو پھر کیا ہے اے تے تو بھول گیا سرکار دی حدیث مبارکہ لجپال فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق میرے آقا فرمایا جڑا بال اپنے پیو ماں کو دعا وچ یاد نہیں رکھدا فرمایا رزق جڑا لکھا پہ آسی ضرور لیکن برکت کا کوئی نہ ہو سکتا ضائع تھی ویسی کوئی کدے پیا لڑدا اسی کہ میرے کدے پیا لڑدا اسی فرمایا جے اگر ماں پیو کو اپنی دعا وچ یاد رکھیا جڑا رزق رب نے مقدر وچ لکھیا ہوندیاں برکتاں بھی رب کو عطا فرمایا حاضر تو سارے دین نے سب کو جانا بخشیاں مگر اساں آپ کمزور ہو گئے اپنے محبوب کو اور رب جلال دے دسے ہوئے طریقے کو آپ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں قرآن اساں چھوڑ بیٹھے اساں کے سارے محل تے ماڑیاں بڑے زیب و زینت دے مالک سیدنا علی پاک شیر خدا بلکہ لجپال عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان میرا دوارا نبی فرمائے ہے اصغر بیوت بیت صغر من کتاب اللہ فرمایا نہ رب دی نظرہ میں چون محل تے ماڑی دی کوئی قدر ہے نہ مصطفیٰ کریم دی نظر میں چون محل تے ماڑی دی کوئی قدر ہے جڑے محل میں رب دا قرآن فرمایا سب تو گھٹیا ہے مکان سب تو گھٹیا ترین ہے مکان جڑے مکان وچ رب دا قرآن کوئی نہیں جڑے مکان وچ رب دا قرآن ہوے فرمایا او مکان بھاویں جو ککھ دی کلی ہوے اللہ دے نزدیک بھی عزت تے شان رکھدا ہے میں مصطفیٰ کریم دے نزدیک بھی اودی قدر ہوتی ہے او ککھاں دی کلی بھی قدر رکھ دی ہے شان تے وقار رکھ دی ہے جتھا رب دا قرآن ہوے یہ اللہ وجہ ہے کہ بزرگ ہوندن قرآن دیاں تلاوت ہوندن رسول دیاں وفاواں ہوندن صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے مسلح تے بیٹھے ہوندن تاوی انہاں دی قدر ہوندی ٹوٹے ہوئے مسلح تے بیٹھے ہوندن تاوی رحمتاں وسدیاں اتاں پریشانیاں تے دکھڑے لوگاں دے دور پہنچی دے ہوندن ہر کوئی آ کے حضور اساں ڈاڈھے مجھے ہیں فلانی پریشانی ہے دعا تا کرو چاہ دکھڑیاں دے دکھ بھی اتوں ٹل دے پہ ہوندن بکھڑیاں دے بکھ بھی اتوں ٹل دی پہ ہوندی ہے مسلح ٹوٹتا ہے بچھا کے بیٹھا ہے لیکن مقصد انہاں کیا ہے رب رسول دے مقدس محبوب دی اطاعت اور رب دے مقدس محبوب دے ہر فرمان کو سینے لا کے قرآن دی تلاوت کو جاری رکھنا تو میرے عزیز دوستو اے چیزاں جڑیاں سب بھول چکے ہیں ساری عزت کا سبب حضرت خالد بن ولید دریائے دجلہ کے کنارے تے فوج ہے ایران دے بادشاہ دی کسرا جے کو آدے ہم یزدجرد جیندہ ناہا حضرت خالد بن ولید لشکر گن کے لڑتے کڑن دجلہ دے پرلے کنارے تے جلے فوج لڑتی پئی ہے تے مسلمانہ دی فوج ڈاڈھی تینا ایران دے بادشاہ کسرا آکے ہوا کہ لگدا ہے ہون بچیں دے نہیں نکلو اتھو بس دریا ہے دریا دے پرلے کنارے جلو بیڑیاں ساریاں کی دی جلو کوئی بیڑی ایڈو نہ کھڑی ہوئے جو مطلب مسلمان آوے جن ساریاں بیڑیاں پرلے کنارے کی جلو اے علاقہ مسلمانے کو لے وہ جب پرتے سکون دی زندگی گزرے سو جو مسلمانوں تے ٹاپنے سگڑے دریا موجہ میں ایران دے بادشاہ نے اپنی بیڑیاں تے اپنی فوج کو نال لایا تے پرلے کنارے پہنچا حضرت خالد بن ولید لشکر دے مقدس سپاہ سالار سجن ساری آگے لشکر دے سپاہ سالار کو حضور دشمن رسول دا اوپیا بیندہ پانی اوکھا ہے دریائے دجلہ اپنی مستیاں تے موجہ میں تے کیا پڑسی فرمایا یہ کوئی پتہ ہے ایسا در مصطفیٰ دے نوکر ہے
حضور فرمایا میں کو ہر شے سنا دی ہے، نہیں سناندا تو کوئی بدبخت انسان تے الا آسل جن والانس، کوئی بدبخت انسان ہے جڑا نہیں سناندا، یا بدبخت جن جڑا میں عربی کو نہیں جاندا، بدرنا کائنات دا ذرہ ذرہ میں مصطفیٰ کریم دا حیا۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا مجھے نہ تھی وہ، اے پانی ہے، دریا ہے، پر سرکار دے غلامہ دا حیا ہے بھی کرے گا۔ سجڑا کی میں فرمایا آؤ دیتے ہیں، آپ نے دریا کی طرف خطاب فرمایا، دریا جان گائے وہ دشمن مصطفیٰ ہے، اصل غلام مصطفیٰ ہے، ان کو راہ دیتی پار پچھائے اسالے واسطے رکاوٹا، تے کو پتہ ہے ایسا ان دارتے غلام ہے، جیندی حکمرانی پوری کائنات تے رب نے عطا فرمائی ہے، یہ کو رب نے سب دا بادشاہ تے حکمران بنا کے بھیجا ہے، سب دے اتے جیندی سلطنت چلتی ہے، ایسا ان دارتے نوکر ہے، کہ آپ نے فرما کے دریائے دجلہ دے اندر اپنا گھوڑا پا دیتا، سیٹنے کو فرمایا سی آؤ، جلے پرلے کنارے پہنچے تے جس دجل دا بادشاہ آدھا دیو آمد لگتا ہے جن آگن ایدہ دریا کی میں کراس کر سکتے او آدھا جن آگن دہے آگن ایدہ دریا بغیر بیڑیاں دے کراس کی تیوے دے مجھ کو سمجھ پہ نہیں کہ عشق مصطفیٰ دی دولت جنہ کو لوے دریا بھی ہونا دا حیاء کیا شاید انہوں نے درد نوکر بننے دیئے تابدار کے بننے دیئے مگر ایک کوتاہیاں آسانیاں ہیں جو اسم بھلائی بیٹھے ہیں جنہ عشق مصطفیٰ سینے لایا جنگلہ بچ بھی دروازہ اگر انہوں کھول دیتا تو رحمت اللہ شاہ صاحب بنتے رہے گا۔ ہاں جی عشق مصطفیٰ دی جھونپڑی وسائی جا تو کائنات نے اتھا چھر اپنا جھکا دیتا، یارو جنہ غلامان مصطفیٰ نے عشق مصطفیٰ دا مقدس دروازہ کھول کے اپنے سینے وچ حب مصطفیٰ کو بسا چھوڑیا، قسم خدا دی جتھا بیٹے کائنات دا ذرہ ذرہ انہاں دے سامنے آ کے جھکتا مگر ایک ہوتا ہی آسانی ہے جو اسم حضور کو بھلائی بیٹھے ہیں، اے بے وفائی سادی ہے اٹھو کیا نہیں، اون درد تا کتے دا بھی حیاء ہے، ہرنی دا بھی حیاء ہے، بکری دا بھی حیاء ہے، جنگل دے جانوران دا بھی احساس ہے۔ یہ واقعہ میں اکثر سنے دا رہ گنا صاحب مدینہ الرسول سید بادشاہ وہ فرمائندہ 1965 دی داستان ہے وہ اپنی داستان ہے میں کو دی گئی خارش تو میں جامعہ فریدیہ سہوال دا مدرسہ ہے انہوں نے محتمی من قبلہ کاظمی صاحب دے ہم اثر جنا ہے فرمائندہ 1965 دے اندر میں شہر مصطفیٰ پہنچا عمرے دے ارادے نال میں پورا سال اپنا علاج کرندہ رہ گیا، خارش میری نامت کی ساری رات میں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیندر نہیں آندی پھر ایک نیندر آوے ہاں تو میں کو عید لگ دی ہے اور میں پھر جیلے حضور دے دروازے تے پہنچا تو میں وہ جگہ جنہیں متعلق کہا کہ خاک شفا ہے حضور دی حدیث ہے غبار المدینہ تے شفا من الجزام کہ مدینہ دی گرد و غبار بھی توڑ تھے مرد وستے شفا ہے آپ فرمیدن میں اتھا جلے پہنچا تے میں وہ مٹی چاہتی مٹی چاہ کے پانی وچ پسا کے رلا کے اپنے جسم تے ملنی شروع کر سجن کھلتے رہ گئے انہیں کہ کیا پیا کریں دیں شاہ جی فرمیدن میں ساری مٹی اپنے جسم تے ملی تے بس ملیندہ ہی گیا سکون نصیب تھی تھوڑی دیر دے بعد جب میں کھاتا بلا میں کوئی خارش نہیں تھی کھجلی نہیں تھی تکلیف نہیں تھی اتھو تا خیرات آجی بھی پہ ملتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائے سجن آتا ہے میں اتھا ہی ہوں کہ اتھا ایک سجن داستان سنے یہ آتا ہے مدینہ پاک ہند پاکستان دا سجن آیا کہ وہ اندہ اندازہ جلے روٹی کھاوے آنا تے مدینہ پاک دی ایک بلی آوے دے انہیں کٹھے روٹی کھاوے بلی روٹی کھانے واسطے تیار رہن دی ہے فرمیدن کہ وہ پہلے بلی کو کھویندہ ہا پیچھے آپ کھا رہا بچ کو گیا بلی کو پہلے رجینا جو تیرے مصطفیٰ دی حضور تے درد دیئے سرکار تے شہر دیئے فرمیدن نیمیں کریں گے انہا وقت پورا ہو گیا واپسی آمنی ہے کہوں کیا یہ بلی ہے حضور دی نشانی ہے گھر بنیا نال رلائی بنیا چلو مدینے دیا یادہ تا دادا راسا حضور تا شہر تا یادہ سے جلے بلی کو دیکھ سکی فلان رنگ کی چاہیے شہر مصطفیٰ دیا یادہ دادا راسا پر میں نے جو ارادہ کیتے بھی تے حکومت تو اجازت کی دی جو میں کو بلی گھن بنن تے اجازت مل چھوڑے اجازت مل پنجرہ بنوا کے آیا جلے پنجرہ بڑھا کے آیا بلی پنجرہ ڈٹھے تے میں کو چھوڑ کے لگے بلی آمنا چھوڑ پر میں نے مجھا تھی آخری رات ہے میں واپس آمنا ہے مگر بلی کوئی نہیں میری مجھے پریشانی ہے میں در مصطفیٰ تے پہنچ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی شہر دی نشانی گھن بنن چاہتا ہوں بلی کو نال گھن کے تھوڑیاں یاداں تازہ رکھن چاہتا ہوں حضور لگ دے ناراض کی گئی ہے مجھے بلی میں تو منہ مکلا گئی ہے یا رسول اللہ پریشان ہاں
فرمائے میں اپنی درداں تے اپنی اہماں تے اپنی پریشانیاں حضور دے روزے تے پیش کیتیا میری اکھ لگی تے لجپال زیارت چا فرمائی لجپال فرمایا غلامہ تو تے اج رو منایا ہے جداں دا پنجرا ڈٹھے ہو روزانہ آدھی حضور دھر دھر نہ کرو در تو دور نہ کرو تو تے اج رو منایا بیٹھا ہے جڑے ری دا پنجرا بنایا ہے ملی اٹھائیں دی روزی کھڑی ہے یا رسول اللہ بھکھی رہ ویسا مسئلہ کوئی نہیں اپنے شہر کو پرتا نہ کرو اس شہر تے در تے اس شہر تے اور اس شہر تے اندر اور اپنے دروازے دے مقدس کوہا تے خاکی تے نوکر بنا کے رکھو یا رسول اللہ فرمایا غلامہ تیری مجبوری ہے بننا ہے تے کو نہیں رحمان دے بلی کو تو بھی کچھ نہیں آتے کو رحمان دے پریشان ہوتے اتنا قریب ہے جی بلی کوئی موجہ نہیں کرندا سعودیہ حکومت جدا ایک کنٹرول سنبھالیا تے انہاں نے بالکل اے بھی تاریخ دے اندر درج ہے انہاں آگے جی مدینہ شریف دے اندر روضہ مصطفیٰ دے جڑے غلام کبوتر ہی یہ ہر ویلے پریشان کریں صفائی دا معاملہ ہو کھائے انہاں دی کوئی سوچوا ہے تو ہٹ بنن حضور دے در تو کبوتر کو ہٹاون دی چکرا وچ جو کبوتر حضور دا در چھوڑ بنن انہاں بڑیاں میٹنگاں کیتیاں تے نتیجہ اے طے تھیا جی پکھی ایڈو دے سو بات ایڈو اڑ کے والا سے ہکو حل ہے انہاں دا چوگ بند چا کرو انہاں دی خوراک بند چا کرو جلے بھکھے تیسر حضور کو چھوڑ کے لگے رسے ان کو پتہ کوئی نہ کہ انہاں دی بھکھ یہ مقدس روزے دی زیارت نال مٹ گئی ہے ان سمجھائے بھکھے ہی نہیں چوگ دے یہ عشق مصطفیٰ دے بھکھے ہن چوگ دے نا وہاں کہ چوگ بند کرو مشورہ ہی تھے مک گیا فیصلہ یہ تھیا جی چوگ بند کر دیتی وجہ شہر مصطفیٰ دے اندر حضور دے روزے دے قریب کبوترہ دی چوگ تے اجازت کوئی نہ ہے جیڑا کوئی آوے ہاں حاجی چوگ سکر جی روک دیتا ویدہ کوئی نہیں اجازت ہی کیا تیا ترائے تو چار نہیں گزرے کبوتر پھڑک پھڑک کے تڑک تڑک کے حضور کے سامنے جانا دا نظرانہ پیش کر کوئی چھوڑ کے در مصطفیٰ نہیں دیا ہر کبوتر اپنی جان دے من واسطے تیار دی گئے سرکار دا در نہیں چھڑے ہر شیخ قربان ہے یا رسول اللہ وعدہ در چھٹے ایک گوارا بنیے تھے ہوں حاجی تو کچھ نہ جڑا عشق مصطفیٰ بھی چھوڑا ہے وہ تجھے لے آمدہ ہے چیخا نکل دیا جو یا رسول اللہ آج اپنے در تو دور نہ کرو اتھائی آئے چادر سکون دے تیجے لگ ہے اتھائی تا راحت تے رحمت لگی ہے کبوترہ اپنی جانا پیش کی دیا تے اس وقت مدینے دے لوگا دیا چیخا نکل گیا انہیں تار تے خط لکھ دیتے سعودی حکومت کو کہ بادشاہ بارتا تو پتہ کوئی نہیں تو سمجھتا ہے کہ اے بکھے چوک دے چوک جتھا ملسی ہے اتھائی مجھے ڈھاسن نہیں اے در مصطفیٰ دے گداگر ان حضور دے در دے بکھلے ہیں اے چوکان دے نہیں فدا اے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے روزے دیا برکتہ دے نوکر تے چاکرین آقا دا در نہیں چھوڑ سکتے دے دے بیٹھے آئے جانا دے دے ویدن حضور دا در نہیں چھوڑ سکتے سبحان اللہ اے جانا پیش کرے دے ویدن در مصطفیٰ نہیں چھوڑا لے مہربانی کی تھی بنجے انہاں دی چوک بحال کی تھی بنجے تاکہ حضور دے عاشقہ کو تکلیف نہ تھی بیاسا مدینے دے لوگ گوار ہوئے پھر حکومت بحال کی تھی آج تک انہاں عاشقہ دی چوک بحال ہے یارہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میری چوک میرے من نال ہے تیرے من نال نہیں تیری چوک عشق مصطفیٰ نال برقرار رہتی ہے وفا رسول نال تے چوکہ برقرار رہ گیا ٹکڑے کھشے نہیں ویدے ٹکڑے وچ برکتہ پاتی ذرا تو در مصطفیٰ دا گداگر بڑھ کے دیکھ کسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار علمبردار سجڑ بڑھ کے دیکھ کسے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسادیہ کو تائیہ ان سجان اسادیہ کمیاں ہیں سادہ دامن کمزور ہے اساں غلیظ بھی چکے ہیں اساں کمزور ہو چکے ہیں آخری گالوں دے بعد اجازت حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں دن حضور دا ایک صحابی ہے اور سجن آدھا ہے ایک جنگ تے گئے ہیں غزوہ ہونا ہے کہ میں موٹی تے تنگی تکڑی سخت جتی پا کے گیا جو جنگ تے ویدہ پیاں جتی ترٹی نہ پوے تے کہتے ہیں کوئی دشمن آوے تا مارنی بھی پوے تا ستری لگے مقصود ہو جائے ستری جتی پا کے گیا تے اچانک جنگ دے اندر بھیڑ تے رش تے تھے میں حضور دے نیڑے تھی گیا جو مطا کوئی حضور کو لکھاوے تیرے لجبال عربی دے قریب تھیا تے کیا تھیا دھکا جو بلیا میرا اپنا پیر سرکار دے قدمہ تے بن کیا جان بوجھ کے نہیں نادانستہ توجہ بس ہویا کیا میرا پیر بنانا لجبال عربی اپنا عصا چاہ کے میں کو مار کے فرمایا غلامہ پیر دکھیں دا پہ غلامہ پیر دکھیں دا پہ
حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرمائے صحابی آتا ہے جلے میں کو حضور نے فرمایا میرے پیریں جو زمین نکل گئی میں کمبر تے تھڑکڑ کر گیا اور ککھ نہیں بچیا حضور کو تکلیف تھی گئی ہے میرے میرا ککھ نہیں بچیا میں تے رول گیا ختم تھی گئی ہے میری ساری محنت ضائع تھی گئی اور میں نے نہیں گزریا موج رات گزری تڑپ جو ہے نہ نیند رہے نہ سکون ہے موج رات گزر گئی سویرے تری گھر دے باہر نکلیا میں کہ حال دیکھا تھا صحیح کوئی مطلب حضور دی طرفوں خوش خبری سنا دے جلے میں باہر نکلیا تو ایک سجن پکار کے سدیندہ ودا فلاں میں کہ جی یارا کیا دیں لجپال یاد کرنا آپ فرمیندن میں دوڑ کے حضور دی بارگاہ وچ گیا مگر کبدا تے ڈردا ودا جو کتے رب دا حکم آیا ہو سی جو ہی کرو تے ہی سزا مارے لیکن فرمیندن میں ہی ڈردا گیا لجپال دی طرفوں رحمت دیا مقدس کرنا تے برساتا ہاں سرکار فرمایا غلامہ ساری رات منہ جھٹ گزاری بھی سارا بھی منہ جھٹ گزارے بھی میرا مسال لگے تے کوئی بھی تکلیف تھی ہو سی تے اے سوچ بھی ساری رات تے تمہیں سمجھ دیں دی موجہ ناتی در مصطفیٰ تو اسی اٹھنی نپچا لجپال بھی خوش ہے تو بھی خوش تھی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو دست بستہ خلاصہ گفتگو جڑی ہے انہا نتیجہ جو ہے دست بستہ ہر دے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے درد سچے بھیکاری بن وجو پریشانیاں تے تکلیفاں ساریاں رفع ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے ذکر پاک دا صدقہ اسا ساریاں تے بالعموم اور بالخصوص کی گھر دے ہوتے اپنی رحمتہ نازل فرماوے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عشق دی خیر اسا ساریاں کو نصیب فرماوے آمین باقر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ